تزکیہ نفس کے بارے میں مہربانی فرمائیے، غلط خیالات آتے ہیں۔ ہاں تو یہ ابتدا میں خالد بھائی یہ ایسے تھوڑی چھوٹتا ہے، ایسے تھوڑی چھوٹتا ہے۔ یہ لوامہ کی انتہا، لوامہ اپنی آخری ذکر تک پہنچتا ہے، اس وقت تک یہ خیال، یہ جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن آپ محنت کرتے رہیں، کچھ کریں نہ کریں، لیکن یہ جو لطائف کی محفل ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے، تو ان لطائف کی محفلوں میں جو جمعرات کی محفل ہے ضرور شریک ہوا کرے، ضرور شریک ہوا کرے۔ اور ایک بات یہ نکال دیا کریں آپ لوگ اپنے دل سے کہ یہ کام کوئی فوراً ہفتے، 2 ہفتے، مہینے، 2 مہینے میں ہو جائے گا، نہیں، چلتے رہیں آپ چلتے رہیں، آپ اپنی حاضری لکھواتے رہیں لطائف کی محفل میں، لطائف کی محفل میں یہ لکھواتے رہیں۔ باقی کام سارا یہ اس کے بعد ہمارا کام ہے، اس کے بعد یہ ہمارا کام ہے، بس جلدی کا کام نہیں ہے۔ آپ وہ کریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، باقی چھوڑ دیں ہم پہ، ہم خود سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیں گے، سرکار خود ہمیں بتا دیں گے کیا کرنا ہے انور صاحب۔ ٹھیک ہے جی، یہ سرکار خود بھی نظر فرماتے ہیں، خود بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن سرکار زیادہ جو نظر فرماتے ہیں نا، سرکار اس پہ فرماتے ہیں جو سرکار کے مشن میں پیش ہے، جو سرکار کا میسج اللہ کی محبت کا، اللہ کے ذکر کا جو پیغام ہے، وہ اوروں کو بھی دے رہا ہے کہ یار مجھے اللہ پاک نے یہ نعمت عطا کی، آؤ تم بھی لے لو۔ نہ کوئی چندہ ہے، نہ کوئی نذرانہ، نہ کوئی کچھ لیتے ہیں شاہ صاحب، بلکہ اپنے پاکٹ سے اور مدد کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم نہیں لیتے کچھ کسی سے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ سرکار آپ سے بھی، سب سے کرتے محبت سرکار، لیکن وہ جو مسکرا کے دیکھنا ہوتا ہے، سرکار کا مشن، سرکار کو عشق ہے اپنے مشن سے۔ ہمیں دیکھ لینا، ہمیں دیکھ لینا کہاں تھے کہاں آ گئے سرکار کے عشق میں، سرکار کے مشن میں۔ یا سرکار راضی ہو جائیں یار، یہ دیکھ لیں ہمارا ماس ہڈیوں سے لگ گیا ہے، ہمارا ماس ہڈیوں سے جتنا ویٹ تھا آدھا ہو گیا ہے ویٹ۔ 23 سال تک ایک روٹی، تیسرے دن، اس دن بتا رہا تھا میں نے، وہ جو پرانے ذاکر ہیں وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم سے کیا پوچھتے ہیں بھائی، تم دیکھتے تھے ایک سوکھی روٹی، باسی روٹی تیسرے دن، اور 41 دن کا مراقبہ، تخلیہ، اس تخلیے میں 2-3 دن کا مراقبہ۔ کیسے بیٹھو گے بھوکے یار 40 دن؟ کیسے بیٹھو گے؟ بیٹھے نا، وہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دھانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، اور اسی میں ہو جا فنا لا الہ الا اللہ، اسی میں تیری بقا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سرکار کے مشن سے، سرکار کا مشن ایمانداری سے، سرکار سے وفاداری، مشن سے ایمانداری اور سچا دل، مشن سے ایمانداری، سرکار کی ذات اقدس سے وفاداری اور سچا دل، پھر کسی چیز کی تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے، پھر جو کچھ ملے گا وہ بارگاہ رب العزت سے از خود ملے گا، مسبب الاسباب ہے، ایسے سبب بنا دے گا کہ تمہارا وہم و گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ وہاں سے سبب بنا دے گا۔ اللہ کے ذکر کے پیغام سے، اللہ کی محبت کے پیغام سے، ایمانداری سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، ساری دنیا میں پہنچاؤ۔ اپنے مرشد، اپنے سرکار سے وفاداری اور سچا دل، سچا دل، دل سچا ہوگا تو اللہ کی محبت آئے گی نا، دل سچا ہوگا تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ جلیں گے نا، دل سچا ہوگا تو پنجتن پاک کی محبت کے چراغ بھی جلیں گے، اور دل سچا ہوگا تو سرکار کی محبت کے چراغ بھی جلیں گے۔ یہ 4 چیزیں مل جائیں تمہیں، یہ 4 چیزیں، اللہ کی محبت، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پنجتن پاک کی محبت، سرکار کی محبت اور نسبت، یہ 4 چیزیں مل جائیں، بچا کیا پیچھے؟ بچا کیا پیچھے؟ تو اس کے بعد تو کچھ نہیں بچا نا پیچھے، مل گیا نا سارا کچھ۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کائناتیں نہ ہوتی،
یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا مالکن زہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں کا صدقہ ہے جو کھا رہے ہیں ہم. خدا کی قسم شہادت حسین کا صدقہ ہے یہ ایثار حسین کا صدقہ ہے. یہ محبان حسین جنہوں نے سر کٹا دیے شہادت دے دی میدان کربلا میں، یہ ان کے بہتے ہوئے خون کا صدقہ ہے جو آج روٹی اور رزق مل رہا ہے. آج پیٹ بھر کے روٹی کھا رہا ہو. یاد کرتے ہو کبھی انہیں دل سے محبت سے؟ نہیں، زبان پہ لقوہ ہو جاتا ہے. اگر علی کی محبت کی بات آ جائے، کل ایمان کی بات آ جائے، پنجتن پاک کی بات آ جائے، زبان پہ لقوہ ہو جاتا ہے. کچھ نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ملنا. بڑی زندگی لگائیے، بڑی عمر لگائیے، جب جا کے کلیہ جو نکالا وہ کلیہ یہ نکلا. اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پنجتن پاک کی محبت اور سرکار کی محبت، یہ چیزیں مل جائیں آپ کو. انہیں کیا کہا تھا کہ سینکڑوں سال کی زندگی میں اپنے سرکار کے قدموں پہ وار دیا. یہ وہ ہے یار، یہ وہ ہے ایمانداری، وفاداری اور سچا دل. پھر تو کسی خواہش کو اپنے دل میں پالنا، کسی خواہش کا کرنا بھی کفر ہے تجھ پر، حرام ہے تجھ پر کہ اتنا کچھ عطا کر دیا میں نے تجھے، اب بھی تیری خواہشیں ختم نہیں ہوئی. اپنی محبت کے چراغ، اپنے حبیب کی محبت کے چراغ، پنجتن پاک کی محبت کے چراغ اور سرکار کی محبت کے چراغ میں نے تیرے دل میں جلا دیے، تیرے سینے کو منور کر دیا ان چراغوں کی روشنی سے. تیری چاہتیں ختم نہیں ہوئی ابھی تک، اب بھی تو اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرے تو کفر کرے. بس یار یہ سارا کچھ حاصل ہو جائے گا. اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو یار، اللہ کا ذکر کیا کرو. ولا ذکر اللہ اکبر قرآن کریم کہتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے اللہ پاک؟ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. کیا وعدہ کرتا ہے؟ کبھی توفیق نہیں، کبھی نصیب نہیں ہوتا کہ ان دو لفظوں پر ذرا غور و فکر کریں، تفکر کریں. کیا فرمان ہے اللہ پاک کا؟ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اللہ کا ذکر تو نے کیا، اس ذکر نے تجھے کیا بنا دیا کہ اللہ بھی اب تیرا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی اب تیرا ذکر کرتا ہے. اسی انسان کا وعدہ استغفر اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن معبود کریم اللہ پاک، اللہ بادشاہ کا وعدہ، اور وہ وعدہ جو قرآن کریم میں نقش ہے، کیوں میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اور کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے آنکھیں چراتے ہیں، کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ. کہاں کتنی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اس ذکر کے بغیر نماز پڑھتے ہو یار، پڑھو ضرور پڑھو، لیکن کیا نماز ہوگی اس ذکر کے بغیر؟ جس نماز میں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کے فرمان کی نفی ہو. اگر حضور علیہ السلام کے فرمان کی نفی کر کے نماز پڑھی ہوگی وہ نماز؟ نہیں ہے یہ فرمان آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہے نا یہ فرمان. لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کھڑے ہوتے ہو جب بھی تم نماز میں، تمہارا دل
دنیا میں ہوتا ہے، تمہارے دل میں دنیا کا میلہ ہوتا ہے، دنیا کی یادیں، دنیا کے کام، اپنے معمولات، اپنے گھر، اپنے بیوی بچے، یہ سارا کچھ اس وقت دل میں ہوتا ہے۔ اور آقا کریم حضور علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب تو غور کیا کبھی تو نے اس مسئلے پہ، اس بات پہ، آقا کریم حضور علیہ السلام کے اس فرمان پہ غور کیا کبھی کہ آقا فرماتے ہیں، میرے آقا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ کے دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ تو نے سوچا کبھی، تفکر کیا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا میرا دل نماز میں حاضر ہوتا ہے؟ یا دل میں میرے بیوی بچے ہوتے ہیں، میرے معمولات ہوتے ہیں، میری دکانداری ہوتی ہے؟ دل تو نہیں ہوتا نماز میں، دل تو نہیں ہوتا نماز میں۔ اور وہاں فرمان کیا کہ میں نہیں دیکھتا تمہاری داڑیاں اور تمہارے سجدے، تمہاری شکلیں اور تمہارے عمل، میں جب دیکھتا ہوں دل اور نیت کی طرف دیکھتا ہوں۔ سر تیرا سجدے میں ہے اور دل میں کیا ہے؟ کیا فرمایا تھا سلطان صاحب نے، سلطان بہو علیہ رحمان، جو دم غافل سو دم کافر، جو دم ذاکر سو دم حاضر، علی فلہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں۔ ضرور پڑھو نماز یار، نماز کے بغیر تو ہے ہی نہیں گزارا نماز۔ لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز جس میں دل بھی حاضر ہو، ورنہ نماز تو یزید کے فوجی بھی پڑھتے تھے، نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں، نماز تو خوارج بھی پڑھتے تھے۔ وہ کون سی نماز ہے جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے سمجھائی، سکھائی، بتائی؟ وہ کون سی نماز؟ وہ نماز چاہیے، ذکر کے بغیر وہ نماز مل نہیں سکتی، ذکر کے بغیر وہ نماز مل نہیں سکتی۔ کچھ بھی کر لے تو، کچھ بھی کر لے، یہ نفس بڑا طاقتور ہے، یہ حاوی ہے، غالب ہے۔ یہ مت سمجھ کہ بڑا تیرا ول پاور ہے اور بڑی تیرے پاس جسمانی طاقت ہے، یہ نہ سمجھ، تو جانتا ہی نہیں اسے۔ بڑے بڑے سمندر خان اور پہلوانوں کو چت کر دیا اس نے، اسے نفس کہتے ہیں، اسے نفس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو نماز بہت ضروری ہے، بغیر نماز کے کام نہیں ہے، بغیر نماز کے کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ دل کی حاضری والی نماز، دل کی حاضری والی نماز۔ اگر آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی نفی کر کے نماز پڑھی ہے جی، تو پھر کیا نماز پڑھی؟ پھر تو وہی آ گیا نا، فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤون۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، الذین ھم یراؤون، اور صرف ریاکاری کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہا ہے، ہماری طرف نہ اٹھایا کرو انگلیاں۔ فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں۔ نہیں ریاکاری ہوگی نا اگر آقا کریم حضور علیہ السلام کے فرمان کی نفی کر کے نماز پڑھو گے تو ریاکاری کرو گے۔ صاف لفظوں میں واضح فرمان ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیا تیرا دل حاضر ہوتا ہے نماز میں؟ ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کے آئے، تیرے نفس نے تجھے تسلیاں کرائیں، تجھے مطمئن کیا، تجھے اتنا تو بڑا نیک آدمی ہے، اس سے زیادہ نیک تو ہے کوئی نہیں، ہے پانچوں ٹائم کی تو نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ، اتنے اچھے صاف ستھرے کڑک کپڑے پہن کے جاتا ہے، خوشبو لگا کے جاتا ہے، اچھی سی ٹوپی سر پہ لگا کے جاتا ہے جی، تجھ سے اچھا ہے کوئی نماز نہیں چھوڑتا، ساری نمازیں پڑھتا ہے۔ ہاں بھائی تیرے سے اچھا ہو، یہ نفس تجھے تسلیاں کرا رہا ہے، تجھے مطمئن کر رہا ہے، تجھے اطمینان دلا رہا ہے، اور تو اس کے حربے میں آ گیا،
کیونکہ غالب ہے نا تجھ پہ، نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، غالب ہے نا تجھ پہ، تو اگر وہ تجھ پہ غالب ہے تو مانے گا نا، تابع ہے نا تو اس کے تابع ہے نا تو مانے گا اس کی بات. بس تو لگا ہوا ہے، سالوں سال گزر گئے، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، لگا ہوا اسی میں. کبھی اس لائن کو سمجھنے کی توفیق نہیں ملی تجھے. کتنا بے نصیب ہے تو کہ اللہ پاک نے تجھے کبھی توفیق نہیں دی کہ تو آقا کریم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو، اس لائن کو سمجھ لے. لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سرکار بلے شاہ نقطے چ گل مکدی، نقطے چ گل مکدی. ورنہ دیکھ لے، ورنہ دیکھ لے، مرضی ہے. دیٹ از اپ ٹو یو، دس از آل اپ ٹو یو. چاہو تو مانو، نہ چاہو تو نہ مانو، نہ چاہو تو نہ مانو. حدیث بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی ہے، تمہارے بھی گھر میں ہوگا، کھولو پڑھ لو، کھولو پڑھ لو. نہ مانو حدیثیں استغفر اللہ تم جھٹلا دو، قرآن کی آیتوں کو تم نہ مانو. عمل سے بتا، زبان نہ ہلا، للو منہ میں یہ اس کو نہ ہلا، ہاں جی ہم تو مانتے، اس سے نہیں ہوتا کچھ. عمل کر کے بائی پریکٹیکل امپلیمنٹ کر کے دکھا کہ اگر تو نے مانا تو پریکٹیکل میں سمجھا کہ ہاں میں نے قرآن کے فرمان کو بھی مانا، میں نے اپنے آقا حضور علیہ السلام کے فرمان کو بھی مانا، اس کے بعد نماز پڑھی. اور پھر بھی نتیجہ اللہ پاک پہ چھوڑ. فیصلہ کرنے والا وہ بادشاہ ہے، وہ قبول کرے نہ کرے تو پرواہ نہ کر. تو اپنی حد الامکان کوشش کر، میں وہی نماز پڑھوں گا جس کا حکم مجھے میرے آقا حضور علیہ السلام نے دیا اور جس کا حکم مجھے قرآن نے دیا. میں وہی نماز پڑھوں گا. میں نہیں مانتا کسی کی بات، میں نہیں مانتا. چاہے کتنے بڑے بڑے محترم عالم ہیں، کتنا بڑا بھی عالم ہو، کیا آقا علیہ السلام پہ مقدم ہے معاذ اللہ؟ آقا علیہ السلام، آپ کی ذات کریم، ذات اقدس، ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے عالم پر، ہر مسلک کے عالم پر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس مقدم ہے، آپ کا فرمان مقدم ہے. ہر مسلک مانتا ہے، ہر مسلک، ہر فرقہ مانتا ہے. یار یہ تو آگ لگانے والے کوئی اور ہوتے ہیں نا، انہیں لڑانے والے. یار حضور سے محبت کون سا مسلک ہے جو حضور سے محبت نہیں کرتا ہے بھائی؟ کون سا فرقہ ہے جو آقا کریم حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا؟ جس مقدار میں بھی تھوڑی یا بہت محبت تو کرتے ہیں نا. آگ لگانے والے یہ کوئی اور ہے، چاہے جس مسلک کے لوگ ہوں، جس مسلک کے علماء کرام ہوں. آقا کریم مقدم ہیں، چاہے جتنا بڑا دنیا کا عالم و فقہ کا امام ہو. میرے آقا حضور علیہ السلام اور آپ کا ہر فرمان مقدم ہے. تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو اپنے مسلک اور فرقے کو نہ لا بیچ میں. تیرا مسلک، تیرا فرقہ قرآن یا حدیث سے بڑا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے فرمان سے یا اللہ پاک کے فرمان سے بڑا نہیں ہے تیرا مسلک یا تیرا فرقہ. تیرے مسلک سے، تیرے فرقے سے بڑے ہیں حدیث اور قرآن. ہر مسلمان پہ، ہر مومن پر مقدم ہے حضور کا فرمان، میرے آقا حضور علیہ السلام کا فرمان اور قرآن کا فرمان. ضرور نماز پڑھو یار، ضرور نماز پڑھو، قرآن بھی پڑھو. ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھو، عدل المتقی، ایسے نہیں پڑھ روانی میں پڑھتے پڑھتے نکل گئے آگے. ہاں جی ہم نے تو قرآن پڑھا. کیا کمال کیا جی آپ نے قرآن پڑھا، سمجھا فرمان کیا ہے قرآن کا؟ عدل المتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. پڑھ کے
پڑھنے بیٹھ گئے قرآن پڑھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے جی حافظ بھی بن گئے، قاری بھی بن گئے، کیا بات ہے جی، میں حافظ بھی ہوں قاری بھی ہوں، ماشاء اللہ جی، کیا کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا آپ نے۔ وہ جو دو لفظ ہیں وہاں پہ، ہدی للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، قاری بن گئے، حافظ بن گئے، اور تکبر کیے، گردن اکڑ گئی غرور سے، میں حافظ ہوں جی، میں قاری ہوں۔ قرآن کریم پڑھ کے تو تجھ میں عاجزی آنی چاہیے تھی، انکساری آنی چاہیے تھی، یہ تکبر کہاں سے آیا؟ اسے گھٹیا سمجھتا ہے، اسے کمتر سمجھتا ہے، کیونکہ یہ حافظ نہیں ہے، یہ قاری نہیں ہے، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں۔ کس نے پیدا کیا ہے تکبر کہ وہ تجھے گھٹیا اور کمتر نظر آتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ کہ ہدی للمتقین، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے۔ اگر تو اپنے قلب کو، اپنے نفس کو پاک کر لیتا، اس کے بعد قرآن کریم پڑھنے بیٹھتا، سیکھنے بیٹھتا، قاری بنتا، حافظ بنتا، تو خدا کی قسم تیرے اندر وہ عاجزی اور انکساری ہوتی کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ حافظ نہیں ہے، یہ قاری نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ بیٹھے گا، صحبت میں رہے گا، میں بتاؤں گا ایسے، اللہ پاک مجھے توفیق دینا میرے مالک، اللہ پاک مجھے یہ ساتھ عطا کر کے میں اسے بھی قرآن کی تعلیم دوں۔ تیری کریمی، تیری مہربانی کہ تو نے مجھے قاری بنایا، حافظ بنایا، مالک میں چاہتا ہوں اور بھی جو لوگ ہیں میرے، وہ بھی قاری اور حافظ بن جائیں۔ یہ دعا کر بارگاہ رب العزت میں، اللہ پاک کے سامنے عاجزی کر، اپنی دعا کو التجا بنا کے پیش کر اس کی بارگاہ میں۔ قرآن پڑھا ہوتا، اگر ہدی للمتقی، متقی بننے کے بعد قرآن پڑھا اور سکھا ہوتا، تو تیرے اندر یہ عاجزی انکساری آتی، پھر تجھے یہ کمتر اور حقیر نظر نہ آتا، پھر تو اس کے لیے بھی بارگاہ رب العزت میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا، دعا کرتا کہ اللہ پاک جو کرم مجھ پہ کیا تو نے، جو توفیق مجھے دی تو نے، وہی توفیق اسے بھی دے دے کہ یہ بھی قاری بنے، یہ بھی حافظ بنے۔ بڑی کڑوی اور زہریلی لگتی ہیں انور شاہ کی باتیں، ہے جی، دلوں میں ترازو ہوتی ہے نا تیر کی طرح، لیکن ہے تو سچ، کڑوا بولتا ہے، کڑوا بولتا ہے، لیکن بولتا تو سچ ہے، بولتا تو حق ہے۔ جو قرآن کا فرمان ہے ہم نے تو وہ بتایا، جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، ہم نے تو وہ بتائی ہے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں برا ماننے کی کیا بات؟ ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ یا کیسے کیسے آپ نے دیکھا، کیسے کیسے غریب غربا، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، ہم کتنی محبت سے بٹھاتے ہیں ذکر میں انہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، دوبارہ آنے کے لیے بھی کہتے ہیں، کوئی مدد ہو تو اس کی وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک کرتا ہے، ہم کیا کریں گے یار؟ اللہ پاک نے توفیق دیے، اللہ پاک نے کریمی کی ہے تو ہم مدد بھی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پاک توفیق دیتا ہے، توفیق 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 ہاں سے ملتی ہے تو کرتا ہے۔ اپنے آپ کو سمندر خان مت سمجھ کے تو نے کی، شکر ادا کر اللہ پاک کا، اللہ پاک تو نے توفیق دی مالک، تو میں نے اس کی مدد کی ہے جی۔ یہ بھی نعمت ہے نا، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے توفیق کا مل جانا، اور اس توفیق کے بعد تو کسی کی مدد کر۔ جو توقع تو اللہ سے رکھتا ہے اپنے لیے، وہی توقع، وہی سارا کچھ تو اس کی مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا سلوک رکھ۔ جو رویہ تو نے اس کی مخلوق کے ساتھ رکھا، اللہ پاک وہی رویہ تیرے ساتھ رکھے۔ فَبِآلَىٰ رَبِّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ توفیق کا مل جانا بھی یہ نعمت، یہ نعمت، عاجزی اور انکساری، عاجزی اللہ پاک کی بارگاہ میں، عاجزی حضور علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں، عاجزی۔ اس عاجزی کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ عاجزی آئے گی جب تیرا سینہ اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا، جب تیرے قلب میں، تیرے دل میں اللہ کے نور کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی محبت کا چراغ جل جائے گا، چلو پھر ہوگا یہ سب، ٹھیک ہے جی۔